الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولا تجادلوا اور جھگڑا مت کرو اہل الکتاب اہل کتاب سے الا مگر باللتی اسی طریقے سے ہیا جو احسن سب سے اچھا ہو، الا الذین سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلموا ظلم کیا، منہم ان میں سے، وقولوا اور تم کہو آمنا ہم ایمان لائے، بالذی اس پر جو انزل اتارا گیا نازل کیا گیا، الینا ہماری طرف، وانزل اور نازل کیا گیا الیکم تمہاری طرف، والہنا اور ہمارا معبود، والہکم اور تمہارا معبود، واحد ایک ہے، ونحن اور ہم لہو اسی کے مسلمون فرما بردار ہیں، وکذالک اور اسی طرح انزلنا ہم نے نازل کی الیک آپ کی طرف الکتاب یہ کتاب، فالذین پھر وہ لوگ آتیناہم ہم نے انہیں دی الکتاب کتاب، یؤمنون ایمان لاتے ہیں بھی اس پر، ومن ہؤلاء اور ان مشرکین میں سے بھی کچھ ایسے ہیں، من یؤمن جو ایمان لاتے ہیں بھی اس قرآن مجید پر، وما یجحد اور نہیں انکار کرتے۔ یہ جحد کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان کے اندر، وہ کسی بات کا علم ہونے کے باوجود اس کا اگر انکار کر دے اس کے لیے لفظ جحد استعمال ہوتا ہے، یعنی جاننے کے باوجود، علم ہونے کے باوجود اس کا انکار کرتے ہیں۔ وما یجحد اور نہیں انکار کرتے بآیاتنا ہماری آیات کا۔ یہاں پر آیاتنا سے مراد کیا ہے؟ قرآن کریم، کیونکہ قرآن کریم یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں اور معجزہ ہے۔ الا الکافرون مگر کافر لوگ۔ کفر کا لفظ یہ ایمان کے مقابلے میں آتا ہے، اور اس کا معنی ناشکری بھی ہے، انکار بھی ہے اور چھپانا بھی ہے، یہ تینوں اس کے معانی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مشرکین کے متعلق ہمیں یہ بات بیان کر دی کہ مشرکین کا دین مکمل طور پر غلط ہے، ان کا دین درست نہیں ہے، پورے کا پورا دین ان کا کیا ہے؟ غلط ہے۔ جہاں تک اہل کتاب کا تعلق ہے، اصل میں تو ان کا دین سچا ہے، اصل میں تو ان کا دین کیا ہے؟ سچا ہے، لیکن ان لوگوں نے اس کے احکامات کے اندر تحریفات کر دیں، تبدیلیاں کر دیں، اللہ کے احکامات کا غلط مطلب انہوں نے لوگوں کو بتلا دیا ہے۔ تو لہٰذا ان سے اس طرح نہ جھگڑو کہ جڑ سے ہی ان کی بات کاٹ دو، بلکہ نرمی سے ان کو واجبی بات سمجھاؤ۔ ان میں سے جو سری ظلم پر اتر آئے، بے انصافی پر اتر آئے، تو پھر اس کی سزا تو وہی ہے، تو یعنی جو اس نے انکار کیا ہے تو اس کو سزا اس کے مطابق ملنے والی ہے۔ تو کتاب اللہ کی تلاوت کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ حکم یہاں پر اہل ایمان کو دے دیا کہ آپ نے اہل کتاب میں سے جو قرآن کریم کو سن کر سمجھنے کے لیے آپ سے آ کر اگر وہ بحث کرتے ہیں تو آپ ان سے اچھے طریقے سے بحث کریں، جو بہتر سے بہتر طریقہ ہو سکتا ہے آپ ان سے مباحثہ کریں۔ ممکن ہے کہ وہ آپ کے اس طریقے سے اس کو بات سمجھ میں آ جائے اور وہ سیدھے راستے پر آ جائے۔ اور اللہ رب العالمین کا یہ حکم عام بھی ہے، دعوت دین میں ہر ایک کے ساتھ یہی طریقہ اختیار کرنے کا رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین،
کہ ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف آپ نے پکارنا ہے، بلانا ہے۔ ایک تو یہاں پر یہ بات کلیئر ہو گئی، واضح ہو گئی کہ دعوت دینی ہے تو دین کی دعوت دینی ہے، اسلام کی دعوت دینی ہے، رب کی طرف دعوت دینی ہے، رب کی طرف لوگوں کو پکارنا ہے۔ تو ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجئے۔ دعوت کس انداز میں دینی ہے؟ بالحکمت، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنۃ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ، وجادلہم، اور ان سے آپ نے بحث کرنی ہے، آپ نے ان سے بحث کرنی ہے، باللتی ہی احسن، وہ طریقہ جو سب سے اچھا طریقہ ہو، اس انداز میں آپ نے ان سے بحث کرنی ہے۔ کیوں؟ ان ربک ھو اعلم، آپ کا رب وہ خوب جانتا ہے، بمن ضل عن سبیلہ، کون ہے کہ جو اس کے راستے سے گمراہ ہوا، اور کون ہے جو ہدایت پانے والا ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اس لیے آپ نے جو دعوت دینی ہے وہ دعوت کیا ہے؟ نرمی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، اور اگر آپ نے ان سے مجادلہ کرنا ہے تو سب سے بہتر انداز کے اندر آپ نے ان سے مجادلہ کرنا ہے۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بصیرت کی بنیاد پر دعوت دیتا ہوں، بلاتا ہوں، میں بھی اور جو میرے متبعین ہیں، میرے پیروکار ہیں، وہ بھی اسی طرف دعوت دیتے ہیں، وہ بھی وہ اچھے انداز کے اندر اچھے طریقے سے دعوت دیتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتی، نیکی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، اگر آپ نے اس کی برائی کو ہٹانا ہے تو اس طریقے سے ہٹاؤ جو سب سے زیادہ اچھا ہے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جب آپ اس انداز میں اس کی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیں گے بلکہ پیار اور محبت سے اس کو جواب دیں گے، اس کے پاس دلائل نہیں، وہ لڑائی جھگڑا کرتا ہے، آپ دلیل سے بات کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ دشمنی آپ کی وہ دوستی کے اندر تبدیل ہو جائے، وہ آپ کا دلی دوست بن جائے۔ اور جب اللہ رب العالمین نے سیدنا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تھا تو اس کو بھی ان کو بھی کیا تعلیم دی تھی؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ نرم بات کہنی ہے، نرم بات کہنی ہے، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لے یا ڈر جائے۔ یعنی انسان کو اسی امید کے ساتھ دعوت دینی چاہیے اور نرم لہجہ اختیار کرنا چاہیے اور حکمت کے ساتھ اچھی نصیحت انسان کو کرنی چاہیے۔ تو فرمایا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، آپ اہل کتاب سے جھگڑا مت کریں، ہاں الا باللتی ہی احسن، مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا طریقہ ہو، اس انداز سے آپ مجادلہ کر سکتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ دلائل کا ایک دوسرے کو دکھانا ہے، دلائل سمجھانا ہے، اللہ کے احکامات کو سمجھانا ہے، اور جو غلطی ان کو لگی ہے اس غلطی کی اصلاح کرنی ہے۔ لیکن فرمایا ہاں الا الذین ظلموا منہم، جو ظلم پر اڑ جائیں، جو ضد کریں، تعصب کریں، حق بات کو قبول ہی نہیں کرتے، انکار کر دیتے، تو پھر ایسی جگہ پر یاد رکھیے مناظرہ ہو یا مباحثہ ہو وہ بیکار ہوتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ پھر کیا ہے؟ سختی کے ساتھ بات کرنا جائز ہے، کیونکہ آگے آیت بھی آ رہی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے وہاں پر سختی کا حکم دے دیا اور قتال کا بھی بلکہ حکم دیا ہے، اور پھر اس وقت تک ان سے قتال کرنا ہے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، جب تک جزیہ نہ دیں۔ قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، کہ آپ ان لوگوں سے لڑائی کریں جو اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کے حرام کو حرام نہیں مانتے، اللہ اور اس کے رسول کے حرام کو حلال نہیں مانتے، اور نہ ہی دین حق کو اختیار کرتے ہیں اہل کتاب میں سے۔ کب تک؟ حتیٰ یعطوا الجزیۃ، جب تک وہ جزیہ نہیں دیتے اپنے ہاتھوں سے ذلیل ہو کر۔ تو یعنی اس آیت کے اندر گویا کہ اللہ رب العالمین نے پہلے نرمی کے ساتھ حکم دیا، اگر وہ ضد پر اڑے ہوئے ہیں پھر ان سے سختی کا بھی اللہ رب العالمین نے اجازت دے دی۔ اور اگلی آیت کے ٹکڑے کے اندر فرمایا وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اس میں کیا ہے؟ ہمیں حکم کیا ہے؟ بحث مباحثہ میں اہل کتاب سے ایسی بات بیان کریں جس کے متعلق
معلوم ہو کہ یہ ان کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے اور ہماری کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، جس بارے میں ہم نہیں جانتے کہ وہ آیا سچ ہے یا جھوٹ ہے، تو اس کے اوپر کیا ہے ہم مجمل ایمان لے کر آئیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسرائیلی جو روایات ہیں اس کے متعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل سے بیان کر لیا کرو، لیکن ولا تصدقوہم ولا تکذبوہم، نہ ان کی تصدیق کرو اور نہ ہی ان کو جھٹلاؤ، کیونکہ اگر ہو سکتا ہے وہ سچی بات ہوئی تو پھر تم جھٹلاتے ہو تو اللہ رب العالمین کے حکم کا انکار کرتے ہو، اگر وہ جھوٹ ہے تم اس کو سچ مان لیتے ہو تو یہ بھی غلط ہے، تو اس لیے کہا کہ کچھ نہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان اہل الکتاب یقرؤون التوراۃ بالعبرانیہ، کہ اہل کتاب جو ہیں تورات کو عبرانی زبان کے اندر پڑھا کرتے تھے، اور وَيُفَسِّرُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ، اہل اسلام کے لیے اس کی تفسیر عربی زبان کے اندر وہ بیان کیا کرتے تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصدقوا اہل الکتاب، آپ نے فرمایا اہل کتاب کی تصدیق مت کیا کرو، ولا تکذبوہم، اور نہ تم انہیں جھٹلایا کرو، وقولوا آمنا بالذی انزل الینا، اور یہ کہا کرو کہ آمنا باللہ، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آئے ہیں اور اس کے اوپر ایمان لائے ہیں، وما انزل الینا، جو ہماری طرف اتارا گیا ہے، ٹھیک ہے، جو ہماری طرف اتارا گیا ہے اور تمہاری طرف اتارا گیا، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، اب یہ مشترکات ہیں، یاد رکھیں، یعنی اہل کتاب اور مسلمانوں کے درمیان میں کیا مشترک ہے؟ ہمارا معبود بھی وہی ہے اور ان کا معبود بھی وہی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نجران کے جو عیسائی آئے تھے ان کو بھی یہی کہا، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ایسے کلمے پر ہم دونوں جمع ہو جاتے، اکٹھے ہوتے ہیں جو آپ اور ہمارے درمیان میں مشترک ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک بھی نہ ٹھہرائیں، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور نہ ہی ہم آپس میں کسی کو رب بنا لیں، اللہ والے اختیارات صفات وہ کسی اور کو دے دیں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعوت دے رہے مشترکات کی۔ تو تورات اور انجیل کیا ہے؟ تحریف ہو چکی ہے، لیکن ہم اس کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے اس اعتبار سے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ حقیقی ہو اور اس کو جھٹلائیں گے نہیں، اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ حقیقت پر مبنی موجود ہو۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم یہ کہو کہ آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم، ہم ہماری طرف جو کتاب آئی ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور تمہارے اوپر جو آنے والی کتاب ہے اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، ہمارا معبود اور تمہارا معبود کیا ہے؟ ایک ہی ہے۔ تو تورات اور انجیل اگرچہ تحریفات ہو چکی ہیں، اس میں ابھی تک یہ احکامات موجود ہیں الہ واحد کے، یہ چیزیں ابھی بھی موجود ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں ہم نے اے نبی آپ کی طرف قرآن مجید کو اتارا ہے، جس طرح ہم نے آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر اور دوسرے پیغمبروں پر کتاب نازل کی، اسی طرح انزلنا الیک الکتاب، ہم نے آپ کی طرف بھی کتاب کو اتارا ہے۔ فالذین آتیناہم الکتاب یؤمنون بہ، یہاں پر ان لوگوں کا اللہ رب العالمین تذکرہ کر رہے ہیں جن کو کتاب دی گئی، اس سے مراد مطلق یہودی نہیں ہے، مطلق عیسائی نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ مراد ہیں جو اس کتاب کی اتباع کرتے ہیں، جو اس کتاب کی اتباع کرتے ہیں، انہوں نے تحریف نہیں کی، انہوں نے اس کے اندر تحریف نہیں کی، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی، وہ لوگ اس کے اندر شامل ہیں جو حقیقی طور پر تورات کے اندر موجود احکامات کو مانتے ہیں، انجیل کے اندر موجود احکامات کو تسلیم کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یؤمنون بہ، وہ اس قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو لوگ تورات اور انجیل کے اندر جنہوں نے تحریف کی وہ قرآن کو نہیں مانتے، کیونکہ انہوں نے پہلی کتاب کو ہی نہیں پڑھا، اس کو ہی تسلیم نہیں کیا جو ان کی طرف اتاری گئی، اس کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اپنی مرضی کا مطابق اس کو ڈھال دیا انہوں نے۔ اور اسی طرح فرمایا وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان مشرکین میں سے بھی، اہل عرب میں سے بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس قرآن کریم پر ایمان لا رہے ہیں اور مزید لے کر آئیں گے۔
کچھ لوگ ایمان لا رہے ہیں اور کچھ لے کر آئیں گے۔ وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون، اور اللہ نے فرمایا کہ انکار صرف وہی کرے گا جو کافر ہوگا۔ یعنی اتنی واضح آیات نشانیاں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں، اللہ رب العالمین نے معجزات اس کے اندر بیان کیے ہیں، اس قدر واضح روشن ہونے کے باوجود انکار وہی بندہ کر سکتا ہے جو حق کا علم رکھتے ہوئے اسے چھپا لے یا انکار کر دے۔ اور جو بندہ جاننے کے باوجود بھی قرآن کریم پر ایمان نہیں لاتا، وہ کیا ہے؟ ضد ہے، اس کی ہٹ درمی ہی ہو سکتی ہے، وگرنہ اس کے پاس جب واضح ہو گیا کہ اللہ کی طرف سے کتاب ہے، اور قرآن مجید یاد رکھیے یہ مہیمن کتاب ہے، نگران ہے، اور یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اب قرآن مجید میں اور دیگر شریعتوں کے اندر جو احکامات ہیں وہ مشترک تھے، یعنی توحید اصول سب کا ایک ہی تھا، فروعی مسائل کے اندر کچھ نہ کچھ اختلاف موجود ہے، یعنی ان شریعتوں کے اندر کچھ چیزیں جائز تھیں ہمارے اندر حرام ہو گئی، ہمارے اندر جائز ہے ان کے لیے حرام تھی، کچھ ان کے لیے سختیاں تھیں ہمارے لیے نرمی ہو گئی، ہمارے لیے سختی ان کے لیے نرمی، یہ چیزیں تو موجود ہیں فروعی مسائل کے اندر، لیکن اصولی جو بنیاد ہے اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف موجود نہیں۔ تو بہرحال ان آیات کے اندر جو چیز اللہ رب العالمین نے بیان کی وہ کیا ہے کہ ہم نے اہل کتاب کے ساتھ اگر مجادلہ کرنا ہے، ان سے بحث مباحثہ کرنا ہے تو احسن انداز سے کرنا ہے۔ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ یہی ہے، ممکن ہے وہ اہل کتاب ہیں، تورات انجیل کے ماننے والے ہیں، ممکن ہے وہ آپ کے اس انداز سے مانوس ہو کر وہ اسلام کو قبول کر لیں، اسلام کو تسلیم کر لیں، اسلام کو مان لیں۔ ہاں، جو ظلم پر بے انصافی کے اوپر ڈٹ جائے گا اس کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس سے پھر ہم سختی کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح پہلی آیت کے اندر یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اور یہ ہمارے ایمانیات میں سے، یاد رکھیں کہ ایمانیات کے اندر یہ چیز ہماری شامل ہے کہ ہم قرآن پر بھی ایمان لائیں، اور اس سے پہلی آنے والی جو شریعتیں ان پر بھی ہمارا ایمان ہے، مجمل ایمان ہوگا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے دین نازل کیا، جو بھی نبی نازل کیے، جو بھی شریعتیں اللہ تعالیٰ نے اتاری، ہم سب اس کو تسلیم کرتے مانتے ہیں۔ اور وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، یہ مشترک ہے ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان میں، اگرچہ انہوں نے اب اس کے اندر کیا ہے، اس کے اندر بھی تبدیلیاں کر دی ہیں۔ یعنی عیسائیوں کو دیکھ لیں، انہوں نے کیا ہے، تثلیث کا عقیدہ بنا لیا، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ یعنی کیا ہے مطلب، اللہ کون ہے؟ اللہ بھی رب ہے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی رب ہیں، اور ان کی والدہ بھی جو ہیں وہ بھی رب ہیں۔ اور ایک عقیدہ ان کا عیسائیوں کا کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور نعوذ باللہ سیدہ مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بیوی ہیں۔ تو یہ بھی عقیدے ان کے موجود ہیں۔ تو اب کیا ہے، ان کے عقائد کے اندر بھی تحریفات موجود ہیں، عقائد بھی انہوں نے تبدیل کر لیے ہیں۔ اور یہودیوں نے بھی کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی بات ہے اللہ کا بیٹا کسی کو قرار دینا۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اللہ کہتے ہیں انہوں نے کہا رحمان نے اولاد پکڑ لی، اولاد بنا لی۔ لقد جئتم شیئا ادا، اللہ کہتے ہیں بڑی بھاری بات تم لے کر آئے ہو۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ، اس بات سے قریب آسمان پھٹ جائے۔ وتنشق الارض، زمین شق ہو جائے۔ وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ کہ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ تم نے رحمان کے لیے دعویٰ کر دیا کہ اس کی اولاد موجود ہے۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا وانہ تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبۃ ولا ولدا۔ ابھی 25 دسمبر آ رہی ہے، لوگ کیا ہے وہ عیسائیوں کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کریں گے، جی ہمارے ساتھ وہ کام کرتا ہے، ہم اس کے ساتھ جی محبت کا اظہار کریں گے، اس کو کہیں گے جی میری کرسمس کی مبارکباد دیں گے۔ یہ کیا ہے نعوذ باللہ، میری کرسمس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں اولاد ہوئی ہے، بیٹا پیدا ہوا ہے۔ آپ کتنی بڑی بات کر رہے ہیں۔ کیا آپ کا ایمان اس بات کو کی اجازت دیتا ہے کہ آپ ان محافل کے اندر جا کے شریک ہو جائیں، ان کے ساتھ کیک کاٹیں اور ان کو میری کرسمس مبارکباد دے دیں، آپ ان کی اس کے اندر شامل ہو جائیں؟ یہ یاد رکھیے، یہ بڑی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آسمان
پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد بنا لی۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ کے تو لائق ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین اولاد بنائے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو اس عقیدے کی وجہ سے یاد رکھیں، ہمیں اہل کتاب کے اس معاملے کے اندر ہم نے نرمی نہیں کرنی، ان کے ساتھ نرمی نہیں کرنی، ان کے ساتھ شامل نہیں ہونا، بلکہ ہم نے ان کا بائیکاٹ کرنا ہے اور ان کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آنا ہے، تاکہ وہ اپنے اس غلط عقیدے کو چھوڑیں، ترک کریں اس چیز کو۔ غلط عقیدہ انہوں نے وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ کو چھوڑا، انہوں نے ہمارا اور تمہارا معبود ایک تھا، لیکن انہوں نے کئی معبود بنا لیے، اللہ کا بیٹا بنا لیا، اللہ کی بیوی بنا لی انہوں نے۔ تو کیا آپ ان کے ساتھ شامل ہوں گے، ان کی محافل کے اندر جائیں گے اور ان کے سے آئی ہوئی مٹھائیاں کھائیں گے، کیک کھائیں گے ان کے ساتھ؟ لوگ آگے سوال کرتے پوچھتے یہ کرنا چاہیے ہمیں؟ تمہاری ایمان اپنے آپ سے پوچھو، اپنے آپ سے سوال کرو کہ کیا رب العالمین کی اولاد ہے اور اس کی خوشی منائی جائے اور پھر تم اس کو کھاؤ گے؟ تمہارا بھی عقیدہ پھر وہی ہو گیا۔ تو فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم تو اللہ کی مطیع فرما بردار ہیں۔ اور پھر اسی طرح ہم قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر اہل کتاب میں سے کچھ لوگ جو تورات کو بھی مانتے تھے، انجیل کو بھی مانتے تھے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی ایمان لے کر آئے تو یقیناً وہ کامیاب ہیں۔ اور جو تورات اور انجیل کو اگر مانتے ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لے کر آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ اس وقت یہودی یا عیسائی میرے متعلق سن لیتا ہے، اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میری بعثت ہو چکی ہے اور وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتا، تو یقیناً اس کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ وہ بندہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کی کامیابی کے لیے مجھ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور اگر موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے اور دیگر انبیاء بھی ہوتے، اللہ رب العالمین نے وعدہ لیا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تم اس کے اوپر ایمان لے کر آؤ گے، اس کی مدد کرو گے۔ سب نے اقرار کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان بھی لائیں گے اور ہم اس کی تصدیق بھی کریں گے۔ اب غور کریں، وہ بھی وقت کے نبی ہیں، وہ بھی وقت کے نبی ہیں، لیکن وہ لوگ اپنی نبوت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے بعد چھوڑ رہے ہیں، ترک کر رہے ہیں، آپ پر ایمان لے کر آ رہے ہیں۔ تو کیا ہم نہ ہی وقت کے نبی ہیں، ہم نہ ہی وقت کے نبی ہیں، تو ہم کیوں نہ ایمان لے کر آئیں؟ ہم کیوں نہ قرآن مجید پر ایمان لے کر آئیں؟ تو ہمارے لیے کامیابی کے لیے یاد رکھیں، یہ ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم پر ایمان لے کر آئیں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔